اگر آپ میرے YouTube چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے مصر کے صحراؤں میں، جہاں سورج کی تپش ریت کو سونا بنا دیتی ہے، ایک پراسرار اور دلکش کہانی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کہانی اہرام مصر کی تھی، جو صدیوں سے اپنی عظمت اور رازوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں لاکھوں مزدوروں نے حصہ لیا تھا، جنہوں نے فرعونوں کی ابدی آرام گاہوں کو بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ اہرام مصر، جنہیں دنیا کے قدیم عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے، صرف پتھروں کے ڈھیر نہیں ہیں، بلکہ یہ قدیم مصری تہذیب کی ذہانت، فن تعمیر اور ان کے پختہ عقائد کا من بولتا ثبوت ہے۔ ان میں سب سے مشہور گیزا کا عظیم ہرم ہے، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی اور درستگی آج بھی ماہرین کو حیران کر دیتی ہے۔ اس عظیم ہرم کی تعمیر کا آغاز تقریباً 2580 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 2.3 ملین پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن اوسطاً 2.5 ٹن تھا۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے، جب جدید ٹیکنالوجی کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنے بڑے پتھروں کو کیسے تراشا گیا، منتقل کیا گیا اور اتنی مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا۔ اہراموں کی تعمیر کے پیچھے ایک گہرا مذہبی عقیدہ تھا۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے۔ فرعونوں کو دیوتا سمجھا جاتا تھا اور ان کے لیے ایسے مقبرے بنائے جاتے تھے جو انہیں اگلے جہاں میں بھی پرسکون اور طاقتور زندگی گزارنے میں مدد دے۔ ان مقبروں میں فرعونوں کے ساتھ ان کے قیمتی ساز و سامان، زیورات اور خوراک بھی دفن کی جاتی تھی، تاکہ انہیں اگلے جہاں میں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ ایک دن ایک نوجوان ماہر آثار قدیمہ، جس کا نام احمد تھا، مصر کے صحراؤں میں اہراموں کے رازوں کو جاننے کے لیے آیا۔ احمد نے اپنی پوری زندگی اہراموں اور قدیم مصری تہذیب کا مطالعہ کرنے میں گزاری تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اہراموں کے کسی ایسے راز سے پردہ اٹھائے جو آج تک کوئی نہ جان سکا ہو۔ احمد نے گیزا کے عظیم ہرم کے قریب ایک نئی کھدائی شروع کی۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد اسے ایک خفیہ راستہ ملا جو ہرم کے اندر گہرائی میں جاتا تھا۔ یہ راستہ نقش و نگار سے سجا ہوا تھا، جو قدیم مصری دیوتاؤں اور دیویوں کی کہانیاں بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہی احمد اس راستے پر آگے بڑھا، اسے دیواروں پر عجیب و غریب آئروگلفس، قدیم مصری تحریر نظر آئے۔ اس نے انہیں پڑھنا شروع کیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک قدیم فرعون کی کہانی ہے، جو اپنے خزانے کو ایک خفیہ چیمبر میں چھپانا چاہتا تھا تاکہ اسے کوئی چور نہ چرا سکے۔ احمد کئی گھنٹے تک اس راستے پر چلتا رہا، جب تک کہ وہ ایک بڑے کمرے میں نہ پہنچ گیا۔ کمرہ بالکل خالی نظر آ رہا تھا، لیکن احمد کو یقین تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہوا ہے۔ اس نے کمرے کی دیواروں کا بغور جائزہ لیا اور ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں پتھروں کا رنگ باقی دیواروں سے تھوڑا مختلف تھا۔ احمد نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور اسے ایک خفیہ لیور نظر آیا۔ اس نے لیور کو کھینچا اور ایک بھاری پتھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ پتھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا چیمبر تھا، جو چمکتی ہوئی سونے کی اشیاء اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ فرعون کا خفیہ خزانہ تھا۔ احمد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے نہ صرف ایک خفیہ چیمبر دریافت کیا تھا، بلکہ ایک ایسا خزانہ بھی جو صدیوں سے پوشیدہ تھا۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم کو بلایا اور اس دریافت کے بارے میں بتایا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور احمد ایک رات میں مشہور ہو گیا۔ اس دریافت نے اہراموں کے بارے میں بہت سے نئے سوالات کو جنم دیا اور قدیم مصری تہذیب کے بارے میں ہماری سمجھ کو مزید گہرا کیا۔ احمد نے اپنی بقیہ زندگی اہراموں کے مزید رازوں کو افشا کرنے میں گزاری اور اس کی کہانیاں آج بھی سنائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اہرام مصر آج بھی اپنی عظمت اور پراسراریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر طلوع آفتاب کے ساتھ نئی کہانیاں سناتے اور ہر غروب آفتاب کے ساتھ مزید رازوں کو اپنی گہرائیوں میں چھپاتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانیت نے اپنی تاریخ میں کتنے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، اور یہ کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے جسے دریافت کرنا باقی ہے۔